کسی زمانے میں ایک مچھیرا رہتا تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا اور جو کچھ ہاتھ آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو جال بہت بھاری تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا، واہ واہ، آج تو لگتا ہے بہت ہی زیادہ مچھلیاں جال میں آ گئی ہیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ اور مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو وہ خالی نکلا۔ یہ حال دیکھ کر مچھیرا بہت پریشان ہوا اور چوتھی بار جال یہ کہہ کر ڈالا، اے خدا، آپ میرے حال سے واقف ہیں۔ میں 4 بار جال ڈالا کرتا ہوں، آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا تو کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک پیتل کا برتن نکلا۔ مچھیرے نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے اس پیتل کے برتن کو کھولا، لیکن وہ بھی خالی نکلا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ مچھیرا رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر ایک بڑے جن کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ جن کہنے لگا، اے بادشاہ، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ مچھیرا پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا، اے جن، تو کون ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے مچھیرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، اے گستاخ، تمیز سے بات کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ مچھیرے نے کہا، بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم تو صدیوں سے قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے ہو اور پھر مجھے ہی قتل کرتے ہو۔ جن نے کہا، بے شک یہ تیرا احسان ہے، لیکن میں بھی اپنے عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب میرے پچھلے آقا نے ناراض ہو کر مجھے گڑھے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر کوئی مجھے 100 سال میں رہا کرائے گا تو میں اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے نہ چھڑایا۔ پھر میں نے عہد کیا کہ اگر کوئی مجھے دوسرے 100 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے خزانے بتا دوں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے مجھے نجات دلاتا۔ تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس دفعہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی، اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل ہی کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں اپنے عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے میں اسی طرح تجھے ہلاک کروں۔ مچھیرا دل میں بہت ہراساں ہوا، لیکن اس نے اپنا سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا، تم نے جو اتنے طویل عہد و پیما سنائے ہیں، ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن مجھے شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خامخواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، اچھا، تو تجھے یقین نہیں آتا؟ تو مجھ کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ مچھیرے نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ جیسا جن اس چھوٹے سے گڑھے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا تو پھر دیکھ لے۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔
مچھیرے نے موقع غنیمت جانا اور اس پیتل کے گھڑے کو سختی سے بند کر دیا اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مچھیرے نے کہا، میں تجھے دریا میں غرق کر دوں گا تاکہ تو قیامت تک بند رہے۔ جن منتیں کرنے لگا، مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کروں گا؟ مچھیرے نے ہنس کر کہا، میں اب تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ وہ دریا کے بیچ میں گیا اور ایک بھاری پتھر باندھ کر اس پیتل کے برتن کو دریا میں پھینک دیا۔ پیتل کا برتن تیزی سے دریا کے اندر اترتا چلا گیا۔ اس طرح مچھیرے نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی اور وہ گھر کو چل دیا۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک تو بنتا ہی ہے۔